سکتا. جو امام ہے 5 وقتہ نماز پڑھاتا ہے اس سے بہتر کسی کا ایمان ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائی اور بزرگ دوستوں، تم نے کبھی اعتراض نہیں کیا جب تمہارے بچے کانوینٹ اسکولوں میں جا کر کے 16 فروری کو ویلنٹائن ڈے محبت کا دن منائیں، آپ کو اعتراض نہ ہو. جب آپ کے بچے کرسمس ڈے منائیں تو آپ کو اعتراض نہ ہو. تمہارے بچے تمہارے گھر سے مسلمان بن کر کے جائیں اور وہ وہاں پر کرسچن اسکول اور ان کی تہذیب کے اندر گرفتار ہو جائیں، وہ کفر کے کفر جتنے دروازے ہیں سب میں داخل ہو جائیں، وہ دنیا کی ساری تہذیب کو فالو کرنے والے ہو جائیں، وہ بد تہذیبی سیکھیں اور وہ تمام گناہ کے اندر ملوث ہو اور وہ تمام سارے افعال اور کردار کو اپنائیں جو غیر اپناتے ہو. آپ کے بچے کے اندر کبھی کوئی دین کا سلیقہ پیدا نہ ہو، اللہ کا خوف پیدا نہ ہو، محمد الرسول اللہ سے محبت پیدا نہ ہو. تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے. مدرسہ کھل جائے تو اعتراض، مدرسہ کھل جائے ہمیں اعتراض. ہم اپنوں کی بات کرتے ہیں، ہم کسی کی بات نہیں کرتے. دنیا کو مدرسوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن جب اپنوں کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. کس بات کی تمہیں تکلیف ہے؟ کیا ہم بچوں کو اپنے مدرسے میں گنڈا بناتے ہیں، چور بناتے ہیں، ڈکیت بناتے ہیں، غیر مہذب بناتے ہیں؟ کیا بناتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں لا کر کے دنیا کا وہ انسان بناتے ہیں جو ڈگریاں لے کر کے آن لائن چوری کرتا ہو، ڈکیتی کرتا ہو، فراڈ کرتا ہو؟ تم انہیں سلام کرتے ہو جو ڈگریاں حاصل کر جانے کے بعد آن لائن چوری کریں، جو ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد رشوتیں حاصل کریں، جو ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد لوگوں کے اوپر ڈاکہ ڈالیں، جو ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد فراڈ کریں، جو ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد دنیا کا کوئی جرم نہ ہو جو نہ کریں. تم انہیں فالو کرتے ہو، تم ان کے حق میں کھڑے ہوتے ہو، مدرسوں کے حق میں کیوں نہیں کھڑے ہو؟ یاد رکھیے گا مسلمانوں، یہ ملک اس وقت تک زندہ ہے، یہاں کی تہذیب، یہاں کے مسلمان اس وقت تک زندہ ہے. مسجدوں میں اذانیں جو بلند ہو رہی ہیں یا اس وقت تک اذانیں بلند ہوں گی. مسجدوں میں امام جو کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے ہیں، تمہیں نماز پڑھاتے ہیں، یہ اس وقت تک ہے جب تک مدرسوں کے اندر تعلیم ہے. مدرسے چلیں گے، اور جس دن مدرسے بند کر دیے گئے، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہماری نسلوں میں کوئی اطمینان اور اعتماد نہیں ہے کہ کوئی کھڑا ہو کر کے اسلام کی بات کرے، کوئی دین کی بات کرے. تمہیں کچھ نہیں پتا، تمہیں تو اعتراض کرنا آتا ہے. ہم سے پوچھئے. اسی لیے کہتا ہوں نقشوں کو تم نہ کاچو، میرے قریب آ کے دیکھو. نقشوں کو تم نہ کاچو، میرے قریب آ کے دیکھو کیا چیز کھو رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے. دنیا پلاننگ کر رہی ہے کہ مدرسوں کو بند کر دیا جائے، ان سے اٹھنے والی جو دین کی تعلیم ہے یہ ختم کر دی جائے. جب دین کی تعلیم ختم ہوگی تمہارے مدرسے اسلام سے ہٹ جائیں گے، دین سے ہٹ جائیں گے، ایمان سے ہٹ جائیں گے. دنیا کے اندر ہر منٹ اور سیکنڈ پر کون سی سازش ہے جو دشمن اسلام بیٹھ کر کے تانا بانا نہیں بنا؟ کون سی سازش ہے؟ فیس بک کھولو تو اس میں پتا چلتا ہے اسلام کی شہزادیاں گروپ ہے، اس میں ساری ایڈ ہونے والی مسلمان بچیاں. ایڈمن کون ہے؟ غیر مسلم. ایڈمن کون ہے؟ وہ لوگ جو آپ کی بچیوں کے ایمان کا سودا کرنے والے اور اس کو فالو کرنے والے لاکھوں کی تعداد میں ہماری بچیاں. کون سا ایسا جال ہے جہاں انہوں نے تمہیں تمہارے سامنے پھینکا نہ ہو اور ہماری بچیاں اس کی شکار نہ ہو؟ اس لیے میرے بھائی یہ مدرسے معمولی نہیں ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ مدرسے آئے کہاں سے؟
تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مدرسہ یاد نہیں جہاں حضرت بلال حبشی بیٹھا کرتے تھے، جہاں سہیب رومی آیا کرتے تھے، جہاں بڑے بڑے صحابہ کرام چبوترے پہ بیٹھتے تھے؟ اس چبوترے کا معاملہ تمہیں معلوم نہیں؟ وہ صفہ کا چبوترا تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان طلباء اور اپنے پڑھنے والے بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا کرتے تھے۔ وہ چبوترا آج بھی موجود ہے۔ دنیا کے جتنے بڑے دارالعلوم مدارس ہیں، سب کی نسبت رسول اللہ کے اس مدرسے سے۔ رسول اللہ نے دو چیزیں بنائی ہیں، ایک تو مدرسے کی بنیاد رکھی اور مسجد کی بنیاد رکھی۔ مدرسے میں آئے گا، نماز سیکھے گا، نماز پڑھنے کا ڈھنگ سیکھے گا، اور مسجد میں جائے گا، نماز پڑھے گا، پڑھائے گا۔ مدرسہ نہیں تو نماز نہیں، مدرسہ نہیں تو اذان نہیں، مدرسہ نہیں تو مؤذن نہیں، مدرسہ نہیں تو امام نہیں، مدرسہ نہیں تو تمہاری میت پر کوئی سورہ یاسین پڑھنے والا بھی۔ مدرسہ ہے، یہ مدرسہ ہے جو ہمارے دین کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ یہ مدرسہ ہے جو ہمارے مرنے والے مٹی کے غسل دینے کا اہتمام کرتا ہے۔ اگر مدرسہ نہ ہو تو تمہارے مردے یوں ہی گاڑ دیے جائیں اور کوئی اس کو غسل دینے والا نہ ہو، کوئی کفن دینے والا نہ ہو، کوئی جنازہ دینے کندھا دینے والا نہ ہو۔ یہ مدرسے ہیں جس کی بدولت پر آج پوری دنیا میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں، ملک ہندوستان ایک لمبے عرصے تک غلامی میں رہا، پھر ایک لمبے عرصے کے بعد مدرسوں پہ بلڈوزر چلا دیے گئے، ہزاروں کی تعداد میں دلی میں مدرسے گرا دیے گئے۔ تمہارے اپنے قصبے کے اندر آزادی سے پہلے مدرسہ رکنیہ کی بنیاد رکھی گئی۔ بڑے بڑے اکابر علماء دیوبند پیدا ہوئے جنہوں نے پوری دنیا کے اندر دین کی اشاعت کی ہے۔ یہی مدرسہ رکنیہ ہے۔ اس کے بعد شاخ در شاخ مدرسے ہوتے رہی۔ یہی مدرسہ رکنیہ ہے جہاں پہ بخارا کے، سمرقند کے، افغانستان کے بڑے بڑے طلباء کرام یہاں پہ آیا کرتے تھے۔ یہ مدرسوں کا نظام ہے۔ اللہ نے اس زمین کو دین اسلام کی اشاعت کے لیے چن رکھا ہے۔ دنیا نے ساری طاقتیں لگا دی، انگریزوں نے قرآن جلا دیا، انگریزوں نے قرآن کے نسخے اکٹھا کر کے اس میں آگ لگا دی۔ رپورٹ لکھنے والا لکھتا ہے اور کہنے والا کہتا ہے تم دنیا کے سارے قرآن جلا کے راکھ کر دو، لیکن جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن موجود ہے ان کے سینوں کو نہیں جلا سکتے۔ بلڈوزر چلانے والے چلا چکے لیکن مدرسوں کے اوپر آنچ نہیں آ پائی۔ الحمدللہ ہم کہتے ہیں آج پوری دنیا دینی معاملات میں اس کا نظام چاہے دارالعلوم سے اٹھ کر کے تبلیغی جماعت کی شکل میں، مرکز کی شکل میں چل رہا ہو، یا وہ نظام مدرسوں کی شکل میں چل رہا ہو، یہ صرف ہمارے اکابر اور ان مدرسوں کی مرہون منت ہے، اور مدرسوں کی دین اور مدرسوں کا تحفہ اور مدرسوں کا توفیل۔ آج جس لب و لہجے سے ہم مدرسوں کو اتنا غیر سمجھتے ہیں اور اتنا گرا سمجھتے ہیں، یاد رکھیے جب اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کرنے پہ آتا ہے تو اس کے لیے بڑے مسائل کھڑے کر دیتا ہے، اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ روس کا علاقہ چیچینیا جانتے ہوں گے، نام سنا ہوگا، ابھی کچھ سال پہلے اس کو آزادی ملی ہے روس سے۔ پوچھو چیچینیا والوں سے، جہاں پر اللہ کا نام لینا گناہ تھا، جرم تھا، لوگوں نے اپنے گھروں کے سامنے شراب کی بوتلیں سجا دی، خنزیر لٹکا دیے، خنزیر پال دیے، اس لیے تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ اس گھر کے اندر کوئی مسلمان رہتا۔ دروازوں پر شراب کی بوتلیں، خنزیر بندھے ہوئے، مسلمان کا گھر ہے۔ مسلمانوں نے اپنا چہرہ بدل دیا، لباس بدل دیا، چہرہ بدل دیا، لباس بدل دیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ عربی کا لفظ بولنا گناہ تھا اس چیچینیا ملک کے اندر، لیکن اللہ ان تمام مسلمانوں کو اور ان کے حوصلوں کو قبول فرمائے۔ انہوں نے ٹھان لی کہ ہمیں قرآن کریم اور اللہ کے دین کی حفاظت کرنا ہے۔ اللہ نے ان سے جب کام لیا تو انہوں نے اپنے گھروں کے اندر سرنگیں کھودی،
ایک بچہ اپنی ماں کی کوکھ سے جب جدا ہوتا، اپنی ماں کی گود سے جب جدا ہوتا تو 8 سے 10 سال تک وہ بچہ اسی سرنگ کے اندر رہتا. اسے باہر آنے کی اجازت نہیں تھی، اسے ٹہلنے کی اجازت نہیں تھی. اسی میں رہنا، اسی میں کھانا، اسی میں سونا. بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے فقیہ، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے حافظ، بڑے بڑے قاری اسی سرنگوں کے اندر بیٹھے ہوئے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، کوئی حافظ قرآن بن رہا ہے، کوئی مفسر بن رہا ہے، کوئی محدث بن رہا ہے، کوئی علم کلام پڑھ رہا ہے. تمام علوم دینیہ بیٹھ کر کے وہاں سیکھے. میرے بھائی، جب اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کی بات پہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کی بات کے مسئلے پہ آتا ہے تو ایسے اللہ تبارک تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے. جس ملک میں اللہ کا نام لینا گناہ، جس ملک میں ایک عربی ورڈ ہے، ایک عربی لفظ کہنا گناہ، اس ملک میں اللہ کے بندوں نے اس ماحول کے اندر سرنگوں میں بیٹھ کر کے اللہ کے دین کی اور اللہ کے دین کی تعلیم کی حفاظت کی. دیکھا دنیا نے. پھر ان سرنگوں سے اٹھنے والے بڑے بڑے محدث، مفسر اور بڑے بڑے مجاہد تیار ہوئے. پھر دیکھا دنیا نے، جس ملک کے اندر دنیا یہ سمجھ رہی تھی اور دشمن یہ سمجھ رہا تھا یہاں اسلام کے ماننے والے، اللہ کا نام لینے والے ختم ہو چکے ہیں، پھر اللہ نے انہیں کھڑا کیا. آج وہ دنیا کے سپر اور دنیا کے ان مضبوط ترین لوگوں میں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے قوت دی اور اس ملک کو آزادی بھی دی، اور اس ملک کے اندر الحمدللہ ہر طرف اسلام کی پہچان اور اسلام کی تعلیم عام ہو چکی. مسلمانوں، میں اسی لیے کہتا ہوں ابھی غنیمت ہے. جب تمہیں آزادی ہے اذان دینے کی، تمہیں آزادی ہے نماز پڑھنے کی، تمہیں آزادی ہے روزہ رکھنے کی، تمہیں آزادی ہے قرآن پڑھنے کی. خدا نہ کرے وہ دن آئے کہ جب تم روزہ رکھو تمہارے منہ کے اندر زبردستی نوالا ٹھونسا جائے. وہ دن آئے کہ جب تمہاری اذانوں پر پابندی لگ جائے. وہ دن آئے جب تم قرآن پڑھنے کو کیا اسے دیکھنے کو ترس جاؤ. جس طرح روس کے چین میں یہ حالت ہوئی تھی کہ وہاں قرآن کو پڑھنے والے تو تھے لیکن قرآن نہیں جانتے تھے کہ قرآن کس انداز کا ہوتا ہے، قرآن کس کتاب کی طرح ہوتا ہے. اس دن کے آنے سے پہلے ان اوقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھو. ان مدرسوں کی عزت کرو، ان کے وقار کو مجروح مت ہونے دو. جہاں بھی جس علاقے میں مدرسے چل رہے ہیں ان کا ہر اعتبار سے تعاون کرو. جو بھی مسئلہ ہو اس کے لیے فوراً لبیک کرو. یہ پلو مت جھڑا کرو کہ جی ہمارے پاس بڑے تقاضے ہیں. تم دنیا کے اپنے سارے تقاضے پورے کر سکتے ہو، رشتہ داریوں کے تقاضے پورے کر سکتے ہو، بیوی بچوں کے اپنے تقاضے پورے کر سکتے ہو. تمہیں ذرہ برابر بھی ملال نہیں آتا جب بات آتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کی، جب بات آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی تو تمہارے پاس تقاضے آ جاتے ہیں. تم یہ کہتے بھی نہیں تھکتے اجی ہمارے پاس بڑے تقاضے. 10 بجے کا 10 تقاضے کس کے پاس نہیں؟ ہر کسی کے پاس. اس لیے میرے بھائی ان مدرسوں کی قدر کی نگاہ سے دیکھو. ان میں پڑھنے والے بچوں کو قدر کی نگاہ سے انہیں دیکھو، ان کی خدمت کرو اور ان کے اوپر جو صرفہ ہو سکے وہ صرفہ کرو. جو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے وہ دو. انہیں نمبر 1 کا بناؤ. یہ محمد الرسول اللہ کا مہمان خانہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا گھر ہے، یہ محمد الرسول اللہ جو بچے آتے ہیں یہ محمد الرسول اللہ کے مہمان ہیں. ہمارا مہمان آتا ہے تو ہم ناشتے میں ساری قربانیاں دے دیتے ہیں، کھانے میں ساری قربانیاں. نمبر 1 کا کھانا. کہیں سے کوئی ایسا ہمارے پاس دقیقہ نہیں ہوتا کہ جی مہمان کے خلاف ورزی کچھ ہو جائے، اس کے مزاج کے خلاف ہو جائے. شاندار ہم اس کی ضیافت کرتے ہیں. رسول اللہ کے جب مہمان ہو اگر وہ بھوکے رہیں یا ان کے پاس اچھا کھانے کا نظم نہ ہو تو یاد رکھیے کل اللہ کے یہاں اگر آپ محلے میں ہیں تو آپ سے سوال ہو سکتا ہے. آپ اس سوال سے بچ نہیں سکتے.
اس لیے میرے بھائی اور بزرگ دوستوں، ان مدرسوں کی قدر کی نگاہ سے دیکھو، یہاں کے پڑھنے والے بچوں پر اپنا پیسہ خرچ کرو۔ جس دن تم اپنا پیسہ خرچ کرنے لگو گے، تمہیں خود بخود اللہ کی طرف سے جو سکون اور اطمینان ملے گا، وہ دنیا میں کسی جگہ پر پیسہ خرچ کرنے پر اطمینان نہیں مل سکتا۔ آج لوگ پریشان ہیں، اجی بزرگوں کو بلا لو، گھر میں بٹھا لو، دسترخوان بچھا دو، دعا حضرت کرتے کافی ہے۔ جہاں سے بزرگ حضرات پیدا ہوتے ہیں، ان مدرسوں ان مکاتب کی خدمت کرو، تب جا کر کے آپ کو وہ تمام برکات ملے گی۔ صرف بزرگوں کو بلا کر کے دسترخوان پر بٹھا کر کے اور مدرسوں کی کوئی عاقبت نہ کی جائے، اس سے کوئی برکت حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے بزرگ حضرات جہاں سے بنتے ہیں، ان مدرسوں کی پہلے قدر کرو، وہاں کے پڑھنے والوں کی قدر کرو۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دین و دنیا کی بلائی گر تجھے منظور ہے، اس کا دامن تھام لے جس کا محبت نام ہے۔ ماشاءاللہ، یہ تھے حضرت مولانا مفتی ہلال احمد صاحب دامت برکاتہ، جو اپنے اب میں بلا کسی تاخیر اور بلا کسی تمہید کے، چونکہ میں چاہتا ہوں